مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں، بیٹھی سے زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹھی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹھی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ عزیز سامعین اکرام بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں ایسے ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اس پر شرم محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جب بیٹیوں سے نوازتا ہے تو یہ لوگ انتہائی غصے سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل غم سے بھر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، میری بیٹی ہوئی، اسے اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اور دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، ان کا میراث میں حق نہیں ہوتا تھا اور انہیں زندہ درگور بھی کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اسلام نے بیٹی کی شان بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور ایسے وقت میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ جہاں بعض لوگ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے، اور نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور بیٹی کی شان بیان کی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، ان ظالموں میں سے کسی کو اگر یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کی لڑکی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا باپ بنا دیا، تو بجائے خوش ہونے کے یہ غصے ہو جاتے ہیں
اور غم سے بھر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، دل غصے سے بھر جاتا ہے، اتنے غصے سے بھر جاتا ہے کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ یہ بہانے بنا کر کہ یہ بڑی ہوگی، کھائے گی کہاں سے، یہ تو خود نہیں کما سکتی، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کو ابھی سے قتل کر دیتے ہیں. کبھی اسے اپنے لیے عار سمجھتے تھے، کبھی یہ بہانہ بناتے تھے کہ چونکہ جنگوں کا دور ہے، کیا پتہ کوئی دشمن قوم آ جائے، اگر دشمنوں کا سامنا ہو ہماری بیٹیاں ہم سے چھین لے، اس سے بہتر یہ ہے کہ خود ہی انہیں قتل کر دے. تو کبھی کیا بہانے بناتے، کبھی کیا بہانے بناتے. جب بیٹی کی خوشخبری انہیں دی جاتی، فرمایا ظل وجهه، ان کا چہرہ مسودہ بہت ہی سیاہ ہو جاتا، وهو كظيم، اور غم سے غصے سے بھر جاتے. يتوارى من القوم، اور پھر قوم سے چھپنے کی کوشش کرتے، قوم کا سامنا کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوتی. کیسے ہم باہر نکلیں گے، کیسے ہم لوگوں میں جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. اتنی جہالت تھی، جہالت کی انتہا تھی. یتوارا من القوم، اب یہ قوم سے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. من سوء ما بشر به، جو اسے خوشخبری دی گئی ہے اسے برا سمجھتے ہوئے. جاہل انسان کو یہ تو علم نہیں ہوتا کہ کس چیز میں خیر ہے، اور اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے اس میں کیا بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی طرف دیکھتا نہیں، بلکہ اپنی ہی سوچ سے فیصلے کرتا ہے اور اپنا دماغ لڑا کر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اور یہ دیکھتا نہیں کہ کیا یہ میری جو بات ہے کیا یہ ٹھیک ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب یہ شش و پنج میں مبتلا ہوتا، کشمکش میں مبتلا ہوتا. اب اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی کہ اب اس بچی کے ساتھ کیا کرے، کیا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اسے زندہ رہنے دیں، انہیں اپنے پاس رکھیں، ام یدسہ فی التراب، یا انہیں مٹی میں دفنا دے، انہیں درگور کر دے، کیا کر دے. فرمایا الا ساء ما یحکمون، لوگوں خبردار ہو جاؤ، بہت ہی بری بات ہے جو ان کی سوچوں میں ہے، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر ہم کیا کریں کیا نہ کریں. یہ تو اللہ کی نعمت تھی، لیکن یہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی سوچیں انتہائی گمراہ کن ہیں. اللہ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، یہ جو سوچتے ہیں، بہت ہی برا سوچتے ہیں. اور یہ جہالت کی انتہا کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ انتہائی سب سے بڑا جاہل کون ہوتا ہے؟ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے بہت بری مثالیں ہیں. یعنی جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، پھر اس میں بہت بری صفتیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ انتہائی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاس روشنی نہیں رہتی، اس روشنی میں دیکھ کر صحیح راستے کا انتخاب کر لے. جب آخرت کا انکار ہی کر دیا، تمام گمراہیوں کی جو جڑیں ہیں اور جو
اصل سبب ہے وہ آخرت کا انکار کر دینا۔ تو اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ آخرت کو ذکر کیا ہے، اور ایمان اور آخرت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کئی مقامات پر، بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر اپنا یقین مضبوط کر لو کہ تم نے دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے۔ اور جس بندے کا آخرت پر یقین ہو تو پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی ایسا ظالم نہیں بنے گا۔ بچے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انتہائی پیارے ہوتے ہیں، چاہے بچہ انسان کا ہو یا انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کسی اور مخلوق کا بچہ ہو، لیکن بچپنے میں وہ بھلا لگتا ہے، اور پھر انسانوں کے بچے تو سب سے حسین ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن سے دور ہو، جو آخرت سے دور ہو، تو پھر وہ قسم قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بیٹی کی پیدائش پر انتہائی غصے کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مثل السوء، بری مثالیں ہیں، بری صفات ہیں، بری صفات ان لوگوں میں ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ انتہائی جاہل ہیں، انتہائی ظالم ہیں، نادان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ کیوں؟ آخرت پر انہیں ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، بہترین مثالیں ہیں۔ اللہ غالب ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رازق ہے۔ اگر یہ سوچتے ہوئے کہ میری بیٹی بڑی ہوگی، کھائے گی کہاں سے، تو یہ سوچے کہ رازق میں نہیں، باپ نہیں، رازق ایک اللہ ہے۔ کوئی اور سوچ ہے، اس سوچ کی وجہ سے بیٹی کو اور سمجھتا ہے، تو اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، یقین کر لے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بہت ہی بلند صفات ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو یہ انتہائی ظلم ہے کہ انسان بیٹی کی پیدائش پر غم کا شکار ہو جائے اور اسے اپنے لیے برا سمجھے اور اسے عار محسوس کرے اور اس پر اپنے دل میں شرم محسوس کرے۔ یہ ظلم کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ لیکن ایسے ایسے ظالم دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ ایک شخص یہ سوچے کہ فلاں شخص نے یا فلاں علاقے میں اتنا بڑا ظلم ہوا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم پر فوراً ان کا مواخذہ کرتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والے جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ ہر ایک سے ظلم ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ یہاں پہ چلنے پھرنے والے سے مراد عام انسان نہیں ہے بلکہ ظالم انسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح فوراً مواخذہ کرتا تو کوئی بھی ظالم باقی نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت مقررہ کو منتخب کیا ہے،
वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन वो इन्हें वक्त मुकर्ररा तक ढील देता है और वक्त मुकर्ररा तक ज़िंदगी इंसान को मिलती है। तो जो लोग तौबा कर लेते हैं उनके लिए ये मोहलत जो है नेमत है, और जो तौबा नहीं कर लेते तो ये भी उनके लिए ज़हमत है। फरमाया फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, और जब वो वक्त मुकर्ररा आ जाता है, अल्लाह ने जो वक़्त मुकर्रर किया था, जब वो वक़्त आ जाता है, ला यस्तअखिरून साअ, तो फिर एक साथ भी, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी उसमें ताख़ीर नहीं होती। वला यस्तक़दिमून, और न उससे एक सेकंड पहले मौत आ सकती है। मौत का जो वक़्त मुकर्रर है, मुआख़ज़े का जो वक़्त मुकर्रर है, वो उस वक़्त पर ही मुआख़ज़ा होगा और उस वक़्त पर ही मौत आएगी। तो तारीख़ में पहले भी कई लोगों ने इस तरह के जुल्म किए हैं। ये सिर्फ आज मियाँ वाली का वाक़या नहीं है, तारीख़ में इस्लाम से पहले ये दौर जाहिलियत में ऐसे होते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी दौर जाहिलियत वाले काम हो रहे हैं। हालांकि दीन इस्लाम ने, कुरान मजीद ने, फुरक़ान हमीद ने बेटियों की जो है शान बयान कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जब औलाद का ज़िक्र किया है तो पहले बेटों का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि पहले बेटियों का ज़िक्र किया। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है, हुकूमत अल्लाह ताला की है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जिसे चाहता है पैदा फरमा देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। बेटों का जिक्र बाद में, बेटियों का जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले किया। और इसी से बाद मुफस्सिरीन ने यह मसला साबित किया है कि अगर आप अपनी औलाद को कोई तोहफ़ा देना चाहते हो तो पहले आप अपनी बेटी को तोहफ़ा देंगे, बाद में बेटों को तोहफ़ा देंगे। विरासत में तो बेटों का दर्जा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ लाते हैं औलाद के लिए तो सबसे पहले वो बेटी के हाथ में देंगे, क्योंकि पहले ज़िक्र अल्लाह ताला ने बेटियों का किया है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे अता करता है। अब युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसे चाहता है बेटों से भी नवाजता है और बेटियों से भी नवाजता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है आँच बना देता है, फिर उसके जो है बेटे बेटियां नहीं होते, वो औलाद से जो है महरूम हो जाता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानने वाला और क़दीर ज़ात है। मेरे भाइयों, इन आयात में बेटियों की जो है शान बयान हुई, बेटियों का मकाम बयान हुआ है, बेटियों का रुतबा बयान हुआ है और बेटियों का जिक्र पहले किया। एक शख्स थे, वो उसका इंतकाल हुआ, इंतहाई मालदार शख्स था। अब जब उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा था तो उस दौरान उसका एक दोस्त आया, और जो उसका कारोबारी दोस्त था और लोग जानते थे कि ये इसका बहुत ही गहरा दोस्त है। तो उस शख्स ने दावा किया कि इसका जनाजा तब पढ़ाएंगे जब मेरा जो कर्ज़ा है इन पर वो कर्ज़ा अदा किया जाए, या कोई उसका ज़िम्मा ले। लोगों ने कहा कितना कर्ज़ा है? उसने कहा 45 लाख का कर्ज़ा। अब उसके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। जब लोगों ने उसके बेटों से कहा कि आप या जिम्मेदारी कबूल कर लें या अभी अदा कर लें, इनसे कह दें कि 45 लाख का कर्ज़ा है, हम दे देंगे ताकि मौलवी साहब जनाजा पढ़ाए। अब बेटों ने कहा कि 45 लाख का कर्ज़ा है, हम कहाँ से देंगे? अगर 2-3 लाख का, 5 लाख का होता हम कबूल कर लेते, और हमारे वालिद साहब ने हमें बताया भी नहीं है। जब उन्होंने बताया नहीं, हम कैसे ये कह दें? अब लोग भी शशो पंज में मुब्तला है। किसी ने जाकर उसकी बेटी को बता दिया कि ये मामला है। उसने फ़ौरन कहा मेरे पास जितने भी ज़ेवरात हैं, सोना चांदी,
وہ اس نے وہ زیورات اتار کر دے دیے کہ یہ اس تک پہنچا دے اور اسے کہہ دے کہ 45 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ میں ادا کر لوں گی انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی 1 سال میں 2 سال میں، لیکن آپ برائے مہربانی اجازت دے دیں تاکہ میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھایا جا سکے۔ جب آ کر لوگوں نے کہا کہ اس کی بیٹی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اب اس نے کیا کہا؟ اب اس نے کہا میں تو اس کا اصل وارث ڈھونڈ رہا تھا، اصل میں میرا قرضہ ان پر نہیں ہے، ان کا قرضہ ہے مجھ پر 45 لاکھ کا۔ اب یہ 45 لاکھ میں ان کے بیٹوں کو نہیں دوں گا، اس کی بیٹی کو دوں گا، کیونکہ بیٹی اس کا اصل وارث ہے، اور اس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جو قرضہ ہے میرے اصل وارث کو آپ نے دینا ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی تھی، اس کے مطابق یہ میں نے جو ہے فیصلہ کیا تھا، اور میرے اس فیصلے سے اگر کسی کو دکھ ہوا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دے، لیکن اصل معاملہ یہ تھا۔ تو کہا کہ اصل وارث جو ہے وہ کون ہے؟ بیٹے نہیں ہیں، اس کا اصل وارث جو ہے بیٹی ہے۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں، بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی میری شان، بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے والے بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہماری اولادوں کو باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک ارحم۔